الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النباية، وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم، محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زمان، حامی بے کساں سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت کہلوانا کیوں ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یہ موضوع بڑا اعتقادی اور فکری موضوع ہے۔ اس کی مختلف
اقساط ہمارے گزشتہ موضوعات کے اندر ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج کے موضوع میں اس بات کا بیان ہوگا کہ اپنے تعارف کے اندر اور اپنی پہچان میں لفظ اہل سنت و جماعت اس کا فی زبانہ استعمال کتنا ضروری ہے، اور یہ لفظ گھڑا ہوا لفظ نہیں بلکہ اہل سنت و جماعت وہ لفظ ہے کہ جس کی حقیقت رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی وضاحت فرمائی۔ عقیدہ اہل سنت یہ اتنا عظیم ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ وابستہ رہیں تو دنیا میں سرور ملتا ہے اور قبر میں نور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلہ کوئی گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقیدہ جو مسلک اپنے صحابہ کو دیا اور صحابہ کے ذریعے پھر تابعین پھر تبع تابعین اور آج رب ذوالجلال کے فضل سے وہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خلق کائنات جل جلالہ نے اس بات کا ذکر کیا۔ در منصور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ بہار ہوگی، چہروں پہ چمک ہوگی، چہروں پہ رونق ہوگی، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن مرجھائے ہوئے خزاں زدہ ہوں گے، دور دور تک ان پہ کوئی بہار کا اثر نہیں ہوگا، چہروں پہ ان کے مایوسی ہوگی اور چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، محبوب یہ ارشاد فرمائیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں کہ جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ، سبحان اللہ، جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لفظ کا تعارف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، اس کا تلفظ کیا، فرمایا جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہیں، وتسود وجوہ، اور جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے حضور فرماتے ہوں اہل بدع والہوا، وہ اہل بدعت ہے کہ جو دین کے اندر خرافات جو ہے وہ ایجاد کریں، ایسے کام ایجاد کریں کہ جو دین کے مخالف ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ نہ چلیں، اپنی خواہش کی پیروی کریں۔ بدعتی لوگ جو ہیں فرمایا ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور فرمایا میرے غلاموں کے چہرے قیامت کے دن بھی چمک رہے ہوں گے۔ اس کے اندر جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت میدان معاشر میں جمع ہوگی، تو محبوب آپ اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کو تو اللہ نے وہ علم دیا کہ قیامت تک ابھی جو اس دنیا پہ پیدا نہیں ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام انہیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، نام بھی جانتے ہیں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتے ہیں۔ یہ علم رب ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا، لیکن یہاں تو میرے محبوب نے جواب دیا کہ یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ مجھے پتا ہوگا، میں پہچانتا ہوں گا، یہاں تو جواب دیا، اس سے اپنے غلاموں کی انفرادی حیثیت بھی واضح کی۔ فرمایا میں تو کیا، میں محشر کے میدان میں تو ہر بندہ پہچانے گا کہ یہ کسی اور نبی کا امتی نہیں، یہ اللہ کے محبوب کا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کو پتا ہوگا یہ فلاں نبی کا امتی ہے، یہ اللہ کے محبوب کا امتی ہے۔ فرمایا کس طرح؟ میرے آقا فرماتے ہیں انتم غر المحجلون، فرمایا تمہارے اعضائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اسی چمک سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعضائے وضو جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو میں جن جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے، قیامت کے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حالانکہ پہلی امتوں میں بھی وضو کا، طہارت کا انداز موجود تھا، لیکن اعضائے وضو کا چمکنا یہ صرف اس امت کی انفرادیت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے غلاموں کے جو اعضائے وضو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے، میں اس سے ہی میں پہچانوں گا کہ یہ کسی اور نبی کے امتی نہیں، اللہ نے ان کو میرا امتی بنایا ہے۔ نور آنکھوں میں اور چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے ہم اہل سنت والجماعت، فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس مقام پر بھی اہل سنت و جماعت لفظ جو اس کا تلفظ کیا۔ دوسرے مقام پر جو جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں متعدد مقامات پہ احادیث کی کتب میں یہ حدیث آئی اور آپ نے بھی کئی بار یہ حدیث سماعت کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات آپ نے توجہ ہے، آج اس وقت یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 73 فرقوں سے مراد یعنی میری امت، جو حضور نے فرمایا امتی میری امت، تو اس سے پوری امت دعوت ہے۔ جن تک نبی پاک علیہ السلام کے دین کی دعوت پہنچی، اس میں تو یہود بھی ہیں، اس میں تو نصارہ بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اس میں سارے فرقے آ جاتے ہیں، سارے مذاہب آ جاتے ہیں۔ اگر اس انداز میں شمار کیا جائے تو پھر 73 کیا کئی 73 بن جائیں گے۔ تو یہاں جو لفظ امتی ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس سے امت دعوت مراد نہیں، امت اجابت مراد ہے۔ امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی پاک علیہ السلام کے دین کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام کی چھتری کے نیچے آئے، دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو بھی ایک مانا، اللہ کے محبوب کو بھی رب ذوالجلال کا نبی مانا، یہ مراد ہے۔ فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہود و نصارہ مراد نہیں، ہندو سکھ مراد نہیں، اور میری امت جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے ان کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ کلہم فی النار، ان میں صرف ناجی فرقہ، نجات پانے والا، جنت میں جانے والا وہ ایک ہے
بقیہ سارے جہنمی ہیں۔ آج اس حدیث کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے وہ لوگ توجہ کریں جو کہتے ہیں کہ تم ایسے ہی کسی کو کافر کہہ دیتے ہو، وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، دیکھو اللہ کو ایک مانتا ہے، دیکھو نماز تو وہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کو ایک تو وہ بھی مانتا ہے، رسول اللہ کی ذات پر تو اس کا بھی ایمان ہے، قرآن تو اس نے بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں، الا واحدہ سوائے ایک کے، ایک فرقہ ناجی ہے، ایک فرقہ نجات پانے والا ہے۔ جس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بیان کیا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھ لیا محبوب یہ بتاؤ ومن ناجیہ، ناجی فرقہ جسے 73 فرقوں میں سے ایک کو آپ ناجی کہہ رہے ہو، ایک کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہو یہ جنت میں جائے گا، تو محبوب وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ وہ جنتی فرقہ، جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس مقام پر جو تعارف کروایا، یعنی مختلف احادیث میں تعارف مختلف انداز میں کروایا گیا، لیکن یہاں جو لفظ بولے میرے آقا فرماتے ہیں ناجی فرقہ ہم اہل سنت والجماعہ، سبحان اللہ، انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ الملل والنحل میں یہی حدیث اس انداز میں ذکر کی گئی، وہاں یہ لفظ ہے جب صحابہ نے پوچھا من ناجیہ، ناجی فرقہ کون سا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر اس فرقے کا فرمایا کہ ان کا انہیں اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہے، یعنی وہ سنت والے بھی ہیں جماعت والے بھی ہیں۔ اب یہ لفظ جو ہے اس کا بھی آگے مزید اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر جس وقت ناجی فرقے کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہم السواد الاعظم، فرمایا وہ سواد اعظم ہیں، سواد جماعت والے یعنی بڑی جماعت والے ہیں، سواد اعظم ہیں وہ کہ جو جنت میں جائیں گے۔ آج وہ طبقہ کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہم سے بڑی جماعت کسی کی نہیں، تو وہ چند صدیاں پیچھے جا کے کوئی اپنا دکھائے تو صحیح، انہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ رب ذوالجلال کے فضل سے ہم ہر صدی میں اپنا سواد اعظم ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک کہ ہم سے بڑی جماعت ہر صدی میں کسی کی نہیں، یعنی نجات پہ تو وہ ہے سواد اعظم، تو اسے کہا جائے گا کہ جو ہر صدی میں سواد اعظم ہو، تو جو چند صدیاں پیچھے جا کے جن کا ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے تو وہ سواد اعظم کیسے ہے؟ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک سواد اعظم تلاش کرو گے تو انہیں ہر صدی میں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ہر صدی میں ان کی پہچان اہل سنت و جماعت کے نام سے ہے، نہ خارجیت، نہ رافضیت، نہ کسی اور نام سے۔ صحابہ کے دور سے لے کر سواد اعظم جس مسلک کو کہا گیا وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ ایک چند صدیاں پیچھے جاؤ تو ان کا ملے گا کوئی نہیں، لیکن حضور سیدی غوث اعظم دیکھو سبحان تو وہ اللہ، اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گے۔ داتا صاحب کو دیکھو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھو، امام اعظم کو دیکھو، یعنی جس امام کو دیکھو تمہیں وہ اہل سنت سواد اعظم میں ملے گا۔ تو رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ میرے محبوب نے ناجی فرقے کی پہچان جس لحاظ سے کی ہے کہ اہل سنت تیرے مسلک کی چادر اتنی وسیع ہے، دوسرے کی چادر ہی چھوٹی ہے، ان میں یہ تعریف سبا ہی نہیں سکتی، لیکن میرے محبوب کا فرمان جس لحاظ سے بھی اس کی تشریح ہے وہ ساری تشریح اہل سنت کی چادر میں سما جاتی ہے۔ اور آگے مزید میرے محبوب نے اور انداز میں اس کی تشریح فرمائی۔ جب صحابہ نے پوچھا من ناجیہ، محبوب بتاؤ ناجی فرقہ کون سا ہے، تو میرے آقا نے جو جواب دیا فرمایا وہ ناجی فرقہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، سبحان اللہ، جنتی فرقہ وہ ہے جو میرے رستے پہ ہو اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہو۔ ما انا علیہ، میرے رستے پہ ہو، میرے صحابہ کے رستے پہ ہو۔
اندازہ کرو وہ نبی کتنا بڑا مشکل کشا ہے، بے شک جن کے رستے پر چلنے سے اتنی بڑی مشکل کشائی ہو کہ بندہ جہنم سے بچ کے جنتی بنے، جن کے رستے پہ چلنے میں اتنی برکت ہے، وہ نبی خود کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس تعریف سے تو وہ لوگ ویسے ہی خارج ہیں جو کہیں کہ نبی فائدہ کچھ نہیں دیتا۔ اب یہ نبی کا فرمان بتاتا ہے میں تو میں رہا، میرے رستے پہ چلنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ تو جو نبی کو یہ مانے کہ نبی تو مشکل کشا نہیں، نبی دے کچھ نہیں سکتا، وہ تو اس طریق سے ویسے ہی خارج۔ ناجی فرقے میں تو وہ آ ہی نہیں سکتے۔ ناجی فرقہ وہی ہے جو نبی کو مشکل کشا بھی مانے، نبی کے ہر صحابی کو جنتی بھی مانے۔ سبحان اللہ۔ ماں آنا علیہ، میرے رستے پہ ہو اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہو۔ تو جو معاذ اللہ یہ کہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری وصال کے بعد سوائے چاندے کے سارے صحابہ ہی معاذ اللہ وہ غیر مسلم ہو گئے، اسلام سے پھسل گئے، وہ غیر یعنی وہ جنتی نہ رہے، وہ معاذ اللہ دین چھوڑ گئے، تو وہ اس تعریف سے تو وہ بھی نکل گئے کہ جو صحابہ کے ایمان میں شک کرے اور میرے آقا جنت میں جانے کے لیے صحابہ کو ماڈل قرار دے۔ اور جنت جانا چاہتے ہو تو میرے رستے پہ چلو، میرے صحابہ کے رستے پہ چلو۔ اور جنتی فرقے کی پہچان ہی میرے نبی نے اس انداز میں کروائی۔ تو یہاں سے وہ دونوں مسلک، ایک خارجیت اور ایک رافضیت، جو کہے نبی دے کچھ نہیں سکتا وہ بھی خارج ہیں اس طریق سے۔ جو کہے نبی کے صحابہ معاذ اللہ وہ خود جنتی نہیں، وہ بھی اس طریق سے خارج ہیں۔ یہ اہل سنت ہی کی چادر ہے کہ میرے نبی نے جو تشریح کی ہے اہل سنت کی چادر میں سما جاتی ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے رستے پہ ہو، میرے صحابہ کے رستے پہ ہو۔ اب اس سے پتہ چلا کہ لفظ اہل سنت و جماعت یہ گھڑا ہوا لفظ نہیں۔ ہم نے کوئی میٹنگ بٹھا کے چند بندوں کی مفتیان اکرام کی، ہم نے اپنی جماعت کے لیے یہ لفظ مقرر نہیں کیا۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا تلفظ زبان مصطفیٰ سے ہوا، سبحان اللہ، اس زبان سے ہوا جس زبان کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا وہ زبان حرکت میں نہیں آتی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے خود اس لفظ کا تلفظ اپنی زبان سے کر کے قیامت تک اہل حق کی پہچان کروائی۔ فرمایا انہیں قیامت تک اہل سنت و جماعت کہا جائے گا۔ یہ زمانے نے خود کو بدلا گڑی گڑی، ایک ہم اہل عشق تھے جہاں تھے وہیں رہے۔ یعنی شروع سے جو اہل حق کی صحابہ کے دور سے جو پہچان تھی، آج رب ذوالجلال نے ہمیں وہی مسلک عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو لفظ بولا اہل سنت و جماعت، اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے سنت، دوسرا جماعت۔ جماعت نبی پاک علیہ السلام کی سنت، آپ کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ دیا اپنے صحابہ کو، وہ سنت ہے۔ اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے، جماعت صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اپنایا اور ان کے طریقے کو اختیار کیا۔ جماعت سے مراد جماعت صحابہ اور سنت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ۔ اور جماعت کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام کے متعدد فرمان ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست قدرت ہے جماعت کے اوپر۔ رب ذوالجلال کا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے، مطلب یہ اللہ کی تائید حاصل ہے جماعت کو، رب ذوالجلال کی مدد حاصل ہے جماعت کو۔ اور فرمایا جماعت رحمہ، جماعت جو ہے یہ رحمت ہے۔ اور فرمایا من فارق شبرا من الجماعہ، جو جماعت سے ایک بنشت بھی پیچھے ہٹا، جماعت کو چھوڑا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خود ہی اپنے گلے سے ایمان کا پٹا اتار دیا، ایمان کا پٹا اس نے خود اتار دیا، جو ایک بنشت بھی اس جماعت سے پیچھے ہٹا۔ اور پھر دیکھیں سنت
جو اس میں بولا گیا اہل سنت والجماع. سنت کیا ہے؟ سنت کہتے ہیں یہ طریقۃ مسلوکۃ فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر وہ طریقہ جس پہ چلا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اہل الفرض والجماع، وہ جو اہل فرض ہوں اور جماعت والے ہوں وہ ناجی فرقہ ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم الواجبہ والجماع، کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو واجب والے ہوں اور جماعت والے ہوں. اس لیے کہ اگر ہمارا نام اہل فرض ہوتا تو پھر نہ بیچ میں واجب آتا نہ بیچ میں سنت آتی. اگر ہمارا نام اہل واجب ہوتا کہ یہ واجب والے ہیں، پھر فرائض بھی رہ جاتے سنت بھی رہ جاتی. میرے نبی نے نام وہ دیا جو نام ایک ہے اور ساری چیزیں ہی اس میں سما جاتی ہیں. سبحان اللہ. سنت کا معنی ہے طریقہ، یہ طریقۃ مسلوکۃ فی الاسلام، وہ طریقہ کہ جس طریقے پہ اسلام کے اندر جس طریقے پہ چلا جائے. اب اسلام کے اندر جو طریقہ جس پہ چلا جاتا ہے اس میں سنت بھی ہے، اس میں واجب بھی ہے، اس میں فرض بھی ہے، اس میں استحباب بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نام ایک ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی. یعنی نام ہی ایسا منتخب کیا، ہم اہل سنت والجماع، وہ ناجی فرقہ جسے میں جنتی قرار دے رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں انہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. بے شک. پھر دیکھیں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفظ اہل سنت بولا، لفظ اہل حدیث نہیں بولا. ہم کسی پہ ہٹ نہیں کر رہے، بس اپنے جماعت کی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم اہل سنت کیوں ہیں، ہم اہل حدیث کیوں نہیں. ہم اپنے مسئلے کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتے، اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے نبی نے اہل سنت فرمایا، اہل حدیث نہیں فرمایا. سبحان اللہ. سنت اور حدیث میں فرق ہے. حدیث جو ہے بعض اوقات منسوخ بھی ہوتی ہے، حدیث متروک بھی ہوتی ہے. کچھ حدیث ہے نبی کا فرمان اور سنت ہے نبی کا عمل طریقہ. حدیث بہت سی ایسی ہیں کہ جو حدیث تو ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. مثلا حدیث بعض اوقات کسی خاص بندے کے لیے خاص ہوتی ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ حدیث ہے کہ قبیلہ قریظہ والوں کو میرے نبی نے کہا جب انہیں خارج کا مرض لگ گیا اور تم اونٹ کا دودھ پیو، ان کا پیشاب پیو، تمہاری شفا اس میں ہے. انہوں نے پیشاب بھی پیا. اب حدیث تو ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پیا گیا اور میرے نبی نے باقاعدہ کو اجازت دی. آج کوئی اہل حدیث اٹھے اور کہے نبی پیشاب پیتا ہوں، تو وہ جو اپنے آپ کو کہے اہل حدیث تو پھر عمل کرے اس حدیث پر بھی. میرے نبی کا فرمان ہے کہ اونٹوں کا پیشاب پینے کی بھی اجازت دی ان کو، لیکن یہ فرمان خاص قبیلہ رہنے والوں کے لیے تھا. اس نبی کا یہ فرمان سن کے دیگر صحابہ نے اس پہ عمل شروع نہیں کیا، اس لیے کہ یہ خاص تھا ان کے لیے. ان کی شفا میرے نبی جانتے تھے کہ اسی چیز کے اندر ہے، اس لیے مخصوص وقت کے لیے ان کو اجازت دی گئی. اب حدیث تو ہے لیکن آج اس پہ عمل نہیں. حدیث تو یہ بھی ہے ایک بندہ جب روزہ توڑ کے آیا تو میرے محبوب نے اپنی طرف سے کھجوریں دے کے فرمایا جاؤ اسے تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا تو غریبی کوئی نہیں. فرمایا جاؤ خود کھا لو، تمہارا کفارہ پھر بھی ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. آج اگر کوئی روزہ توڑے جان بوجھ کے اور دیکھ خود پکا کے خود ہی کھا لے تو کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. اور حدیث یہ سامنے رکھے کہ دیکھو نبی کا فرمان ہے، کھجوریں خود ہی دی تھی اور اس صحابی نے خود ہی کھا لی تھی پھر بھی کفارہ ادا ہو گیا. حدیث تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں. تو پتہ چلا حدیث کا تعلق علم سے ہے، سنت کا تعلق عمل سے ہے. حدیث یہ علماء کا ایک شعبہ ہے جو حدیث کے اندر مہارت حاصل کرنے انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے. اور سنت وہ ہے جو طریقہ میرے نبی نے صحابہ کو دین پہ چلنے کا عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث تو یہ بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بولو براز کرتے ہوئے، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو. فرمایا او شرقو او غربو،
یا مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. آج کوئی اہل حدیث مجھے اس پہ عمل کر کے تو دکھا، یعنی حدیث تو ہے لیکن ہم مشرق کی طرف منہ کریں تو قبلے کو پیٹھ ہوگی اور مغرب کی طرف منہ کریں تو قبلے کی طرف منہ ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں قبلے کو نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. تو پتہ چلا ہر حدیث پہ عمل نہیں ہوتا، نبی کے طریقے پہ عمل ہوتا ہے. سبحان اللہ. طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف نہ پشت کرنا ہے نہ منہ کرنا ہے پخانہ اور پیشاب کرتے ہوئے، یہ ہے طریقہ. اور لفظ کیا ہے؟ او شرقو یا غربو. لفظوں کو نہیں دیکھنا، حدیث نہیں دیکھنی، نبی کا طریقہ دیکھنا ہے. اگر محض لفظ دیکھو گے تو پھر قبلے کی طرف منہ ہوگا یا پیٹھ ہوگی. طریقہ دیکھو گے تو نہ پیٹھ ہوگا نہ منہ قبلے کی طرف ہوگا. یہ ہے حدیث اور سنت میں فرق. اس لیے ہم کہتے ہیں اہل حدیث یہ علم کا ایک شعبہ ہے جو حدیث میں مہارت حاصل کر لے. جیسے کوئی نحو میں مہارت حاصل کرے، ہم کہتے ہیں یہ اہل نحو ہے، یہ اہل صرف ہے، یہ اہل تفسیر ہے. اسی طرح جو حدیث میں مہارت حاصل کرے، امام بخاری جیسے، ان کا یہ خطاب ہے کہ انہیں اہل حدیث کہا جائے. ہر ریڑھی لگانے والا یہ اہل حدیث نہیں ہوتا، یہ علم کا ایک شعبہ ہے. لیکن اہل سنت ریڑھی لگانے والے کو بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ سنی وہ ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہے. اب دیکھو حدیث کا تعلق علم سے، اور بتایا میں نے سنت کا تعلق جو ہے یہ عمل سے ہے. اسی لیے میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پہ میری حدیث لازم ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا علیکم بسنتی، تم پہ میری سنت لازم ہے. یعنی حدیث ہر ایک جو ہے وہ قابل عمل نہیں، وہ خاص بھی ہے، منسوخ بھی ہو سکتی ہے، متروک بھی ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا تم پر میری حدیث نہیں، تم پر میری سنت لازم ہے. اور رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اتنی صدیوں کے بعد بھی ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والے ہیں اور سنت کو اپنانے والے ہیں. لہذا اس لفظ کا تعارف اور اس لفظ کا اطلاع کہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس میں شرم محسوس نہ کی جائے کہ یہ کہنا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. آج نئی جنریشن کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ تم کہو کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں تو یہ فرقہ واریت ہے، بس یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں. تو میرے بھائیوں، مسلم ہونا، مومن ہونا یہ بھی ہمارا تعارف ہے. لیکن یہ تعارف وہاں ہے جب یہود و نصارہ، جب ہندو سکھ کے مقابلے میں کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے، تب تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن جب اسلام کی چھتری کے نیچے کچھ بہوٹیے جو اسلام کا روپ دھار کر مسلمانوں کے عقیدے کو لوٹ رہے ہوں، یہود و نصارہ کے مشن پر ہوں، تو پھر پہچان صرف مسلم نہیں، مسلم تو وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، پھر پہچان یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو نبی کے رستے پہ چلنے والے ہیں، صحابہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں. بے شک. اور اس پوری اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اب اس کو ایک مثال سے بھی سمجھو. کچھ ممالک کے لوگ اکٹھے ہوں، جب پوچھا جائے کہ آپ کون ہو تو کوئی کہے کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے، کوئی کہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں آسٹریلین ہوں، میں امریکن ہوں. تو جو پاکستانی ہے وہ کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں. لیکن پاکستان کے اندر جب پوچھا جائے کہ تمہارا تعلق کہاں سے ہے، پھر کوئی کہ میں پاکستانی ہوں، تو یہ تعلق نہیں چلے گا. وہ بتائے کہ تعلق کس صوبے سے ہے، کس شہر سے ہے، یعنی جس لحاظ سے تعارف کی ضرورت ہے وہاں اس لحاظ سے تعارف کروایا جائے. اب جس وقت ہر بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہو ہم ناجی ہیں، ہم ناجی ہیں، ہم جنتی فرقے ہیں، ہم ہیں سوات اعظم والے، تو وہاں ضرورت ہے کہ اپنی پہچان اس نام سے کرواؤ جو زبان مصطفیٰ سے جس کا تلفظ ہوا، میرے نبی نے جو نام دیا، تاکہ پتہ چلے نہ ہمارا تعلق خارجیت سے ہے نہ رافضیت سے ہے. ہم وہ ہیں جو نبی کو مشکل کشا بھی ماننے والے ہیں، نبی کے ہر صحابی کو جنتی بھی ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. بے شک.
دیکھو مجدد پاک آج تو پھر فتنے اتنے ہیں کہ خارجیت کا بھی دورہ ہے، رافضیت کا بھی ہے، اہل سنت کا رخ ڈال کے رافضیت ہماری صفوں میں گھس چکی۔ مجدد پاک کا جو دور تھا اس میں جس وقت آپ نے یہ بیان کیا مکتوبات کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرا تعارف کروائے اور میرا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہے کہ یہ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ کہے، لیکن فرماتے ہیں میں سمجھوں گا اس نے میرا تعارف نہیں کروایا، اس نے میرا کوئی تعارف نہیں کروایا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھے کچھ بھی نہ کہے کہ یہ مفسر، مفتی، عالم، فقیہ کچھ نہ کہے، صرف اتنا کہہ دے کہ یہ سنی ہے، تو میں سمجھوں گا اس نے میرا مکمل تعارف کروا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور میں اتنا ضروری سمجھا مجدد پاک نے کہ اپنے آپ کو سنی کہلوانا اور اپنے نام کے ساتھ اس کا لیبل لگانا اور فخر سے کہنا کہ ہم وہ ہیں جن کا تعلق سواد اعظم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، وہ جماعت جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت وہ ہے جس کو اللہ کی مدد حاصل ہے، اللہ کی تائید حاصل ہے، وہ جماعت جس کو میرے نبی رحمت کہیں، وہ جس کا تلفظ اپنی زبان سے کروائے، اس لحاظ سے اپنی پہچان کروانا آج ضروری ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بھی بیان کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر اس کی وضاحت کی، یعنی آج اپنے اس مسلک کے نام کا تحفظ اور اس کا اپنے نام کے ساتھ لیبل لگانا یہ کتنا ضروری ہے۔ آج دیکھو کتنے فتنے ہیں، ایک طرف خارجیت، آج یہود و نصارہ سے اپنا ایمان بچانا آسان ہے، ہمیں جب پتا چل جائے فلاں بندہ یہودی ہے ہم سلامی نہیں دیں گے، پتا چلے قادیانی ہے ہم اس کی طرف دیکھیں گے نہیں کہ کہیں دیکھنے سے نظر بھی ناپاک نہ ہو جائے، پتا چلے عیسائی ہے ہم بیٹھنا دوبارہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بندہ جب قرآن ہاتھ میں پکڑ کے محبت خدا کا لیبل تمہیں دکھا کے، محبت صحابہ کا لیبل دکھا کے دکھائے تو تم کہو گے کہ یہ تو اللہ کا بڑا محب ہے، یہ تو بڑا توحید کا محافظ ہے، یہ تو بڑا صحابہ کے گن گانے والا ہے، تو آپ سمجھو کہ شاید اپنا ہے۔ لیکن جب پاس جا کے بیٹھو لیبل محبت صحابہ کا، محبت خدا کا دکھا کر تمہاری رگوں میں بغض نبی اور بغض اہل بیت کا زہر بھریں گے۔ یہ ہے خارجیت اور دوسری طرف ہے رافضیت۔ لیبل ان کے پاس بھی بڑا پاک ہے اور وہ ہے محبت اہل بیت والا، وہ ہے محبت علی والا، محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا، لیبل بڑا پاک ہے، یہ دکھائیں گے۔ اور سنی کی مجبوری ہے جہاں یہ دیکھتا ہے وہاں کھینچا چلا جاتا ہے، بے شک سمجھتا ہے کہ شاید مجھے محبت اہل بیت کا جہاں سے جام ملے گا، لیکن لیبل دکھا کے جب وہ جام نہیں تمہارے اندر بغض صحابہ کا زہر بنتے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے محبت اہل بیت مل رہی ہے، لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے جب معاملہ کوسوں دور جا چکا ہوتا ہے اور واپس پلٹنا بندے کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ پھر بندے کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے محبت سے اہل بیت تب کامل ہوگی جب دل میں معاذ اللہ صدیق اکبر کا بغض ہوگا، محبت اہل بیت تب کامل ہے جب حضرت فاروق اعظم کا بغض ہوگا، اسے بندہ حقیقی اہل بیت کی محبت سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ اہل سنت ہے، میرے آقا فرماتے میرے طریقے پہ ہو، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہو، جہاں نبی کا طریقہ بھی لینا ہے اور نبی کے صحابہ کا طریقہ بھی لینا ہے۔ نبی کا صحابہ کا طریقہ تب ہی لیں گے جب نبی کے ہر صحابی کو جنتی مانیں گے، نبی کے ہر صحابی کو عادل مانیں گے، نبی کے ہر صحابی کو سکا مانیں گے۔ یہ اہل سنت کی چادر ہی وسیع ہے جہاں محبت صحابہ بھی موجود ہے، محبت اہل بیت بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔
میرے نبی نے مثال دے کر اس حقیقت کو بیان کیا، وقت مختصر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مثال دے کے سمجھایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جو جلد ہی بد عقیدہ کے جال میں پھنستے ہیں، فرمایا ان جیسا نہ بنو تو تم بد عقیدہ کے جال سے بچ سکتے ہو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یأخذ الشاذ والقاسیہ والناہیہ، مثال دی میرے محبوب نے بھیڑوں کے ساتھ، کیونکہ دیہات والے مثال سے جلد معاملہ سمجھ آتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں 3 قسم کی بھیڑیں ہیں جو بھیڑیے کے حملے کا شکار بن جاتی ہیں، 3 قسم کی۔ ان میں میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی بھیڑ ہے شاذہ۔ شاذہ کہتے ہیں جو نافرمان ہو، جسے اپنے ریوڑ سے نفرت ہو، کہے کہ میں تو ریوڑ کے ساتھ نہیں چلوں گی، وہ نفرت کرتی ہے ریوڑ سے اور پیچھے پیچھے چلتی ہے، الگ رہتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شاذہ وہ بندہ جسے اپنی جماعت سے نفرت ہو، اپنے نام کے ساتھ اہل سنت لگانے سے اسے تکلیف ہو اور اسے معاذ اللہ وہ اپنی بےعزتی سمجھے اور شرم محسوس کرے اور الگ الگ رہے جماعت سے کہ میرا کوئی تعلق نہیں جماعت سے، اور نفرت کرے جماعت کے اہل سنت سے۔ فرمایا جس طرح وہ بھیڑ الگ ہو کے بھیڑیے کے حملے کا شکار ہوتی ہے، اسی طرح جو بندہ جماعت سے نفرت کر کے الگ رہتا ہے وہ بھی بد مذہبوں کے حملے کا شکار بن جاتا ہے۔ دوسرا میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھیڑ، فرمایا قاسیہ، وہ جسے جماعت سے نفرت نہیں لیکن اس نے ایک الگ اپنی چراگاہ ڈھونڈی ہوئی ہے، کہے کہ جب میرا مالک مجھے ریوڑ کے ساتھ چلائے تو میں یہاں بھی چل لوں گی، اور الگ چراگاہ بھی ڈھونڈی ہوئی ہے کہ میرے ریوڑ کو پتہ نہ چلے، میں وہاں بھی جا کے چلوں گی اور وہ پیٹ بھر کے میں اکیلی کھاؤں گی، کیونکہ میرے ریوڑ میں سے تو کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فرمایا یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مسلک کے حق اہل سنت کا لیبل بھی اپنے ساتھ لگایا ہے، اور لالچ اتنا کہ کھانے کے لیے اور ریالوں کے لالچ میں اور ایران کی ایڈ کے لالچ میں وہ غیروں کے پاس بھی چلے جا کہ چلو تعلق ادھر بھی رہے اور ہمارا تعلق ادھر بھی رہے، وہاں سے بھی پیٹ بھر لیں ادھر سے بھی پیٹ بھر لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو بھیڑ اپنی جماعت سے اس وجہ سے لالچ کی وجہ سے الگ ہوتی ہے وہ بھی بھیڑیے کے حملے کی شکار بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی لالچ کرے کہ چلو محفل میلاد ہوگی وہاں بھی چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی مجلس کروائے تو وہاں بھی چلا جاؤں گا، لیکن وہاں بھی پیٹ بھر کے کھانے کو ملے گا۔ اور میں ایسا بندہ جو محض لالچ کی وجہ سے غیروں کے پاس جاتا ہے، اور میں وہ بھی بد مذہبوں کے حملے کا شکار بن جاتا ہے۔ تیسرا میرے آقا فرماتے ہیں ناحیہ، تیسری بھیڑ وہ ہے کہ جسے اپنے ریوڑ سے بھی نفرت نہیں، محبت بڑی ہے، انس بڑا ہے، وہ لالچ کی وجہ سے کسی اور چراگاہ میں بھی نہیں جاتی، یعنی وہاں بھی نہیں جاتی، جماعت سے بھی محبت ہے، انس ہے، کوئی الگ چراگاہ بھی نہیں بنائی ہوئی، لیکن بس غفلت ہے، سستی ہے کہ جہاں موقع ملے اپنی تعداد شو کرنے کا تو محض وہ بھیڑ سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ محبت ہے اسے ریوڑ سے لیکن محض سستی کی وجہ سے وہ ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہے، غفلت کرتی ہے، سستی کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے بھی جب تم جماعت کو چھوڑو گے، چاہے وہ سستی ہو، لالچ ہو یا نافرمانی ہو، کسی طریقے سے بھی جماعت سے ایک بلشت بھی تم الگ ہوگے، اور میں بد مذہبوں کا حملہ ہوگا۔ نتیجہ جس طرح بھیڑیے کی شکار وہ بھیڑ بن جاتی ہے جو ریوڑ سے جدا ہو، اسی طرح وہ بندہ جو جماعت چھوڑتا ہے وہ بھی بد مذہبوں کے حملے کا شکار بن جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے آج کہ اس لفظ کا اس کارواں کے ساتھ بھی بندہ رہے، جو کارواں جسے اہل سنت و جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ بندہ اس نام کا اظہار بھی کرے اور فخر سے کرے، اسے بھی شرم محسوس نہ کرے، فخر سے کہے کہ رب ذوالجلال کا شکر ہے ہم وہ ہیں، اس جماعت سے ہمارا تعلق ہے جس جماعت کا تلفظ میرے نبی نے اپنی زبان سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔